صہیونی ریاست اسرائیل کے سر پر خون سوار ہے۔ غزہ کے اندر نہ ختم ہونے والی جنگی جرائم کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ صدی میں آج سے پہلے اس قسم کے جنگی جرائم نہیں دیکھے گئے۔ دنیا کی تمام بڑی طاقتیں فلسطینی نہتی عوام کی نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانا تو ایک طرف، صہیونی ریاست کے جنگی جرائم کا تذکرہ کرنے سے بھی گھبرا رہی ہیں۔ مغربی میڈیا پر صہیونیت مسلط ہو چکی ہے۔ پہلے BBC کو برطانیہ بھر میں فلسطین کی حمایت میں چلائی جانے والی خبروں پر معذرت کے ساتھ اعتراف کرنا پڑا کہ انہوں نے عوام کو گمراہ کیا۔ پھر BBC نے اپنے 6 رپورٹرز کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر فلسطین کی حمایت میں پوسٹ شیئر کرنے کے الزام میں آف ایئر کر دیا، جبکہ امریکی نشریاتی ادارے MSNBC کو 3 مسلمان اینکرز کو غزہ پر پروگرام کرنے کی پاداش میں معطلی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان 3 اینکر پرسنز میں مہدی حسن، ایمن محی الدین اور علی ویلشی شامل ہیں۔ آج سے 3 روز قبل طاقت کے نشے میں دھت صہیونی ریاست نے جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی پرواہ کیے بغیر غزہ کے الاہلی ہسپتال پر حملہ کرتے ہوئے 500 سے زائد افراد کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے والوں میں مرد، عورتیں، بچے، ہسپتال کا عملہ سبھی شامل تھے۔ رہتی دنیا کی تاریخ میں ایسی ہولناک مثال کم ہی ملتی ہے جہاں ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ اسرائیلی حملے کے بعد ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف ابو ریش نے 500 سے زائد لاشوں کے بیچ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہید ہونے والوں کی آہو پکار دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی۔ محض اتفاق کہیں یا اسٹریٹجی، امریکی صدر جو بائیڈن کے اسرائیل آمد اس وقت ہوئی جب صہیونی ریاست کے ہاتھوں غزہ میں الاہلی ہسپتال تباہ ہو چکا تھا، اور مغربی میڈیا بھی حملے کا ذمہ دار اسرائیلی ایئر فورس کو قرار دے رہا تھا۔ مگر امریکی صدر جو بائیڈن نے نہ صرف دنیا بلکہ انسانیت کو ہی شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو شواہد انہوں نے دیکھے ہیں ان کے مطابق اسرائیل نہیں بلکہ دوسری پارٹی غزہ کے ہسپتال پر حملے کی ذمہ دار ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیل میں ایک ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو انتہائی گرم جوشی سے امریکی صدر سے ملے۔ دوسری طرف عرب ممالک میں اسرائیلی حملے کو شدید تشویش کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ موروکو، ایران اور دیگر عرب ممالک میں مظاہروں کا آغاز ہوا اور عرب ممالک کے سربراہان کو امریکی صدر جو بائیڈن سے پہلے سے طے شدہ ملاقاتیں منسوخ کرنی پڑی۔ امریکی صدر کا دورہ اسرائیل کسی بھی طرح سے عرب ممالک میں مثبت انداز میں نہیں لیا گیا۔ امریکہ کے خلاف عرب عوام میں نفرت پہلے سے زیادہ شدت اختیار کرنے لگی ہے۔ دوسری جانب اگر ہسپتال حملے پر سب سے پہلے رد عمل کا تذکرہ کیا جائے تو یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ غزہ کے الاہلی ہسپتال پر حملے کے فوری بعد اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس میں کام کرنے والے حنانیہ نفتالی نے ٹویٹ کے ذریعے تسلیم کیا کہ اسرائیل نے ہسپتال کو بمباری سے تباہ کیا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرتے ہوئے الزام حماس پر عائد کر دیا۔ BBC اور دیگر نشریاتی اداروں نے ہسپتال کو تباہ کیے جانے کے بعد رپورٹ کیا کہ اسرائیلی بمباری سے ہسپتال کو تباہ کیا گیا، جبکہ حماس کے پاس بڑے پیمانے پر تباہ کاری پھیلانے والا اسلحہ ہے ہی نہیں، اور ایسا صرف اسرائیلی بمباری سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ امریکہ تو ایک طرف، گزشتہ روز برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک بھی اسرائیل یاترا پر پہنچے اور اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے فلسطین پر اسرائیلی جنگی جرائم کو مکمل طور پر نظر انداز کر گئے۔ صہیونی افواج کی غزہ کے مظلوم عوام پر ظلم کی داستان آج بھی جاری ہے۔ اب تک 3900 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 12000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ زخمیوں میں 70% بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ اسرائیل فلسطینی عوام کی نسل کشی کا ذمہ دار ہے، مگر امریکہ کا کردار کسی بھی صورت صہیونی ریاست سے کم نہیں۔ سلامتی کونسل میں اب تک جنگ بندی کے لیے 2 مختلف ریزولوشنز جمع کروائی گئی۔ پہلی ریزولوشن کو روس نے پیش کیا، جس کو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے روک دیا، جبکہ جنگ بندی کی دوسری ریزولوشن برازیل نے جمع کروائی، جس کو 12 ممالک نے منظور کیا۔ روس اور برطانیہ غیر حاضر رہے، مگر امریکہ کے ویٹو کے بعد یہ ریزولوشن بھی رد کر دی گئی۔ اقوام متحدہ آج امریکہ کے ہاتھوں بے بس ہے۔ امریکی اشیرباد سے اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے اور دنیا بے بسی کا منظر پیش کر رہی ہے۔